الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا طبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات کو ایسے اعمال کے بارے میں بتائیں جو قرآن مقدس میں موجود ہیں، جس اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت انہیں سخت عذاب فرمائے گا. جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے: ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے. اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں جہنم کی دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا؟ وہ جواب دیں گے ہمارے دو قصور تھے جن کی ہمیں یہ سزا جو ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں. جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اپنے رب کریم کو سجدہ نہیں کرتے تھے، اکڑے اکڑے رہتے تھے. کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہ آتا تھا کہ جس کریم کے کرم کے صدقے یہ زندگی عزت و آرام سے گزر رہی ہے اسے سجدہ بھی کرنا چاہیے، اس کی عبادت بھی ضروری ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، معزز مکرم بزرگوں اور دوستوں، غور کریں کہ رزق خدا کھا کر اس کی بارگاہ میں اگر ہم سر جھکانے کے لیے وقت نہ نکالیں اور وقت نہ ملتا ہو تو اس کا انجام یقیناً یہی ہوگا. لہذا خدا را جہنم کے سخت ترین عذاب سے بچنے کی فکر ہو، ترک نماز کے گناہ سے باز آ جاؤ. اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا. اس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ جو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آب روح اہل سنت امام عشق و محبت نے کنز الایمان میں فرمایا تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائی اور اپنی خواہش کے پیچھے ہوئے، ان قریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، یعنی دوزخ سے جا ملیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، جنہوں نے اپنے اسلاف کرام کے طریقے کو بالکل فراموش کر دیا، مستحبات و مندوبات کی پابندی تو کجا، جیسے نماز، فرض نماز کو بھی انہوں نے پس پشت ڈال دیا، تو سرے سے اس کی فرضیت ہی کے قائل نہ رہے، یا فرضیت کا انکار تو نہیں کیا لیکن اسے ادا کرنے کی زحمت گوارا نہ کی، یا اسے ادا تو کیا لیکن اس کے آداب و شرائط کو نظر انداز کر دیا اور ارشادات الہیہ کی بجاوری کی جگہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ گئے. وہ یاد رکھیں انہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا: نماز کو ضائع کیا یعنی ترک صلاۃ اور بے رغبتی سے فاسق ہوئے، یا بے وقت اور غلط پڑھ کر فاجر ہوئے، یا نماز تو صحیح پڑھی مگر غیبت، چغلی، حسد و بغض کر کے اپنے نامہ اعمال سے نیکیاں برباد کر کے خاسر ہوئے. یہ تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ضائع کرنے کا معنی یہ نہیں
کہ بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں بلکہ یہ اس کو مؤخر کر کے پڑھتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانی میں پڑ گئے۔ سب سے بڑی خواہش نفس کفر و شرک ہے۔ تیسری چیز جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے وہ یہ ہے غی میں ڈالے جائیں گے ایسوں کے لیے دنیا میں بھی غی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیاوی غی ذلت خسارہ شر ہے، اخروی غی جہنم کی ایک سب سے نیچی والی وادی جس کے سخت عذاب سے دوزخ کے دوسرے طبقے خود پناہ مانگتے ہیں، یا جہنم کا ایک کنواں جو بہت گہرا ہے اور جہنم کی ایک بڑی نالی جس میں جہنمیوں کی پیپ و خون بول و براز اس کی بدبو کا عذاب ہوگا۔ واضح رہے یہ عذاب اس شخص کے لیے ہے جو توبہ کے بغیر مر جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گئی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زنا کے عادی ہوں، جو شراب کے عادی ہوں، جو سود خور ہوں اور سود کے عادی ہوں، اور جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، یعنی سب سے پہلے چیز جس کا بندے سے سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ رب قدیر جل جلالہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، اسی نے ہمیں زندگی عطا فرمایا، اسی نے ہم کو دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اب اگر بندہ اس کا رزق کھا کر اس کی عطا کردہ زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہو کر بھی اس کی بارگاہ میں سر نہ جھکائے تو کتنا بڑا احسان فراموش ہوگا۔ اس لیے یاد دلائی جا رہی ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا، لہٰذا ہم سب کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ کل بروز قیامت شرمندگی سے بچ سکے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروی حاصل ہو سکے۔ یاد رکھو اگر ہم نے پہلے سوال کا جواب صحیح دیا تو امید ہے کہ دوسرے سوالات کا جواب بھی آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن ترکها فقد حدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا اس نے دین کو مسمار کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے پنجگانہ نماز ان کی متعینہ اوقات میں طہارت کاملہ کے ساتھ پابندی کی اس کے لیے قیامت میں ایک نور ہوگا اور ایک حجت ہوگی، اور جس شخص نے نماز ضائع کی اس کا حشر فرعون و حامان کے ساتھ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نماز کی حفاظت کرنے والے کے لیے نور ہوگا، یعنی قبر کی تاریک وادی اور پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا جس سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، ایسے موقع پر نماز نور اور روشنی کا کام دے گا، اور یہ نماز اللہ تعالی کی بارگاہ میں نمازی کے عابد ساجد اور مومن ہونے کی دلیل ہوگی۔ اور اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان بے نمازی ہو تو اس کو مولا تعالیٰ وقتوں کے ساتھ رکھے گا جو اس کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ ان بد نصیبوں کا جرم یہ تھا کہ تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر نہ جھکاتے تھے اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ اب آپ ہمیں بتائیں کیا کوئی مسلمان یہ پسند کرے گا کہ اس کا حشر فرعون حامان اور دشمنان خدا کے ساتھ ہو؟ اگر نہیں تو آؤ آج ہی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں کہ آج سے ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ معزز عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سجدے کریں، ہم نمازیں ادا کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں، اپنے اعمال کو سنواریں، اچھے اعمال کریں تاکہ ہماری قبر بھی روشن ہو اور ہماری آخرت
آخرت بھی شاندار ہو۔ معزز سامعین حضرات، میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ نقل ہے، اسے بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بعض صالحین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی مردہ بہن کو دفن کیا تو اس کی تھیلی بے خبری میں قبر میں گر گئی۔ جب سب لوگ اسے دفن کر کے چلے گئے تو اسے اپنی تھیلی یاد آئی، چنانچہ وہ آدمی لوگوں کے چلے جانے کے بعد قبر پر پہنچا اور اسے کھودا تاکہ تھیلی نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی قبر میں شعلے بھڑک رہے ہیں، چنانچہ اس نے قبر پر مٹی ڈالی اور انتہائی غمگین اور روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، ماں یہ بتاؤ کہ میری بہن کیا کرتی تھی؟ ماں نے پوچھا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھا ہے۔ اس کی ماں رونے لگی اور کہا، تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور نمازوں کو تاخیر سے پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر، نماز میں سستی کرنے کے سبب قبر میں آگ کے شعلوں کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جیسا کہ اس واقعات سے پتہ چلا کہ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر ایسی جگہ ہے جہاں کوئی رشتہ دار ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی بھی کریں اور سستی کے ساتھ اور بے وقت نہ پڑھیں، بلکہ وقت پر اور سارے ارکان کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہر اچھے عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور نمازوں سے محبت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، جاتے جاتے میں آپ حضرات کو ایک واقعہ اور بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو سجدوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اور سجدے نہیں کرتے، نمازیں وقت پر نہیں پڑھتے، سجدوں سے بھاگتے ہیں، نمازوں سے بچتے ہیں، اللہ پاک بھی نمازوں کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کو بتاؤں، مکاشفۃ القلوب ہی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ شیطان ہو گیا، چنانچہ اس شخص نے نہ تو فجر کی نماز پڑھی، نہ ظہر و عصر کی اور نہ ہی مغرب و عشاء کی۔ رات کو جب سونے کا وقت ہوا تو شیطان نے اس سے کہا، میں تم سے دور جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، کیوں؟ تو شیطان نے کہا، اس لیے کہ میں نے صرف ایک سجدہ نہ کیا، وہ بھی آدم علیہ السلام کو، اور تو نے دن بھر میں کئی سجدے خدا ہی کو نہ کیے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو مجھ پر لعنت کا عذاب بھیج دیا گیا ہے، تو تجھ پر اتنے سجدے جو ہے چھوڑنے سے خدا جانے کا ایسا دردناک عذاب نازل ہو جس میں کہیں میں نہ گرفتار ہو جاؤں، میں نہ مارا جاؤں، لہٰذا میں تجھ سے دور جانا چاہتا ہوں۔ اے شیطان، جس کے گلے میں لعنت کا توق ڈالا گیا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے رجیم کہا، وہ بھی اس بندے سے بھاگتا ہے جو نماز ترک کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بے نمازی اتنا برا انسان ہوتا ہے کہ شیطان بھی اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، اے مسلمانوں، اپنے دلوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرو اور نماز میں کوتاہی نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی تکلیفوں میں گرفتار فرمائے گا اور کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں اس کے وقتوں پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے رغبتی سے بچائے، اچھے عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں جو آپ حضرات کی جو ہے ذہن میں ڈالنا چاہتا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ پاک نے جو ہے تارک صلاۃ پر جو ہے کتنا سخت گرفت فرمایا ہے، اور لوگ نمازوں کو چھوڑنا ہلکا سمجھتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرے، تم اللہ رب العزت کو یاد کرو، اللہ رب العزت تمہیں یاد فرمائے گا، اللہ رب العزت کے ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہارا ہو جائے گا۔ جب تم اللہ پاک کو پکارو گے، اللہ پاک کو کہو گے، اللہ پاک کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، تو اللہ رب العزت تمہاری دنیا بھی شاندار کر دے گا اور تمہاری آخرت بھی شاندار کر دے گا۔ وہ لوگ جو نماز کو چھوڑنا جو ہے بہت آسان سمجھتے ہیں اور نمازوں کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں جو ہے پیسوں کے لیے، کام کے لیے، اور جو ہے
اپنے آپ کو نمازوں سے دور رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ قیامت کے روز نماز کے بعد جو ہے تعلق سے پوچھا جائے گا، نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اور یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا تم نماز پڑھتے تھے، کیا تم خدا کو یاد کرتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر ہم نماز پڑھتے رہے، خدا کو یاد کرتے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں، تو یقیناً اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں سرخرو رکھے گا، ہمارا چہرہ روشن رکھے گا، ہمارا جو ہے چہرہ شاندار رکھے گا، اور جو ہے ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہم سبوں کو نصیب ہوگی۔ معزز سامعین حضرات، اخیر میں ایک واقعہ آپ حضرات کے اور گوشے گزار کرتا چلوں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، اے نبی اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور توبہ بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نے زنا کیا ہے، میں زنا کی مرتکب ہوئی، اس سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت نکل جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں جلا نہ دے۔ چنانچہ وہ شکستہ دل ہو کر وہاں سے چل پڑی۔ تب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم نے گناہوں سے توبہ کرنے والی کو کیوں واپس کر دیا؟ کیا تم نے اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، اس عورت سے زیادہ برا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس سے برا وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ زنا سے بھی زیادہ جو ہے مرتکب ہے، زنا کرنے والوں سے بھی زیادہ گنہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اچھے عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔